السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے تعلق سے کہ نماز میں کتنی چیزیں شرط ہیں اور کتنے فرائض ہیں اور کتنے واجبات ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو نماز کے شرائط، فرائض اور واجبات کو نہیں جانتی، جس کی وجہ سے ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ آخر کن چیزوں کے چھوڑ جانے سے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے چھوڑ جانے سے ہمیں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے چھوڑ جانے کے باوجود بھی ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نماز کی شرط اور نماز کے فرض کے بارے میں۔ نماز کی شرطیں کیا ہیں؟ نماز کی شرطیں وہ کہلاتی ہیں کہ جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ 7 شرطیں ہیں۔ وہ 7 شرطیں کیا ہیں؟ اول نمبر ہے بدن کا پاک ہونا۔ بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بدن نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہو۔ نجاست حقیقی وہ ہے کہ جو آدمی کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، جیسے پیشاب کا ہونا، پاخانہ کا ہونا، یا پھر خون، شراب، یا پھر اس کے علاوہ بھی اور کوئی گندگی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی گندگی سے ہمارا بدن بالکل پاک اور صاف ہو۔ اور نجاست حکمی وہ کہلاتی ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے وہ گندگی، جیسے آدمی کا بے وضو ہونا۔ نجاست یہ غسل کی حاجت ہونا، یہ بھی ایک طرح کی گندگی ہے۔ لہٰذا دونوں طرح کی گندگی سے ہمارا بدن بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بالکل پاک اور صاف ہوں۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زمین بالکل پاک اور صاف ہو، اور اگر آپ نے زمین کے اوپر کوئی کپڑا مصلی بچھا رکھا ہے تو پھر وہ آپ کا مصلی یا پھر کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ سطر کسے کہتے ہیں؟ آدمی کا سطر تو یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ سطر کے اندر شامل ہے، یہ حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کا سطر یہ ہوتا ہے کہ ہتھیلی اور چہرہ اور دونوں قدم، ان کے علاوہ پورا کا پورا بدن عورتوں کا سطر کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا 3 چیزیں کھلی رکھیں گی، دونوں ہتھیلی اور اپنا چہرہ اور دونوں قدم، ان کے علاوہ پورا بدن ان کا یہ سطر کے اندر شامل ہے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ آپ جس وقت نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ کس وقت چل رہا ہے؟ ظہر کا وقت ہے تو ظہر کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ لہٰذا جو ظہر کا متعینہ وقت ہے اسی وقت کے اندر ظہر ادا کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 7، نیت کرنا۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ کس نماز کی نیت کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی نماز کی شرطیں۔ اور نماز کے فرض کیا ہیں؟ نماز کے فرض وہ ہیں کہ جو نماز کے اندر، جب آدمی نماز کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 1، تحریمہ سے مراد یہ ہے کلمات ذکر، جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑا ہونا، فرض اور واجب اور نظر کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرات سے مراد کیا ہے؟ قرات سے مراد یہ ہے فرض نماز کی 2 رکعت اور سنت اور نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا، گویا کہ یہ فرض ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا، اور نمبر 5، سجدہ کرنا، اور نمبر 6، تشہد پڑھنے کی مقدار قائد آخرہ میں بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے وہ 7 چیزیں ہیں، اور نماز کے اندر جو فرض ہیں وہ 6 ہیں۔ گویا کہ ان 13 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ حضرات ان چیزوں کو یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔